اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اس کے بعد ایک اور بات تھی جو آج آیتیں ہم لوگ سورۃ الاعراف کی پڑھ رہے تھے، تو ان میں یہ ایک بڑے پتے کی بات اللہ رب العالمین ہم بندوں کو بتاتے ہیں تاکہ ہمیشہ ہم چوکنا رہیں۔ وہ کیا ہے کہ یہ بنی اسرائیل کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے تفصیل سے تھوڑی سے ذکر کیا، اور اس میں یہ بات اللہ تعالیٰ نے بتائی کہ بنی اسرائیل کے دشمن فرعون اور اس کی پوری قوم کو سمندر میں ڈوبتا ہوا دیکھنے کے باوجود بنی اسرائیل سمندر میں راستے بنے ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے حکم سے، تو وہ ایک کنارے سے دوسرے کنارے پہنچ گئے۔ فرعون اور اس کا لشکر جب پیچھے سے پیچھا کرتا ہوا آیا تو وہاں آ کر بھی فرعون اپنی اکڑ میں یہ کہنے لگا کہ دیکھو یہ سمندر میرے آنے کی وجہ سے اپنے راستے بنا لیا، بلکہ اس کو نہیں معلوم تھا کہ اسی میں اس کی موت ہونے والی ہے۔ تو اس میں وہ بیچ میں جب نکل گیا تو اچانک اللہ تعالیٰ کے حکم سے سمندر کا پانی بالکل اپنی اصلی حالت پر آ گیا، اور فرعون جب ڈوبنے لگا چلا چلا کر کہہ رہا تھا کہ میں بھی اسی اللہ پر ایمان لاتا ہوں جس پر بنی اسرائیل کا ایمان ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ الآن وقد عصیت قبل، کہ اب تم جبکہ اپنی موت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو، اب اگر تم توبہ کرنا چاہو، ایمان لانا چاہو، تو تمہارا ایمان تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ بہرحال اس کو غرق کر دیا گیا، لیکن آگے جو اللہ تعالیٰ بات بتاتے ہیں وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ، کہ ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر پار کرا دیا، اور وہاں دوسرے کنارے بنی اسرائیل جس قوم سے ان کا سامنا ہوا وہ ایسی قوم تھی جو اپنے لیے معبود بنا کر اس کی پرستش کر رہی تھی، اس کی پوجا پاٹ کر رہی تھی، اور جیسے دیکھتے ہیں اوروں کو بھی جیسے مزار وغیرہ کے پاس بہت سارے چمٹے ہوئے بیٹھے رہتے ہیں، ویسے ہی وہ لوگ اپنے اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے معبودوں کے ساتھ ان کے بغل میں چمٹ کر بیٹھے ہوئے تھے۔ تو بنی اسرائیل مطالبہ کرتے ہیں کس سے؟ خود اپنے وقت کے نبی سے، اور وہ بھی نبی جو کہ اولو العزم پیغمبروں میں سے ایک موسیٰ علیہ السلام ہیں، کہتے ہیں کہ اجعل لنا الہا کما لہم آلہا، کہ موسیٰ جیسے ان لوگوں کے بہت سارے معبود ہیں ایسا ہی ایک معبود آپ ہمارے لیے بھی بنا دیجئے۔ قال انکم قوم تجہلون، تو موسیٰ علیہ السلام نے بتایا کہ تم سب سے بڑی جاہل قوم ہو۔ تو یہاں دو باتیں اللہ تعالیٰ ہمیں بتانا چاہتے ہیں کہ ایک طرف سے ماحول کا اثر، کہ کس طرح سے آدمی جس ماحول میں رہتا ہے اس کا اثر فوراً قبول کرتا ہے، کہ یہ بنی اسرائیل اپنی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اتنا بڑا کرشمہ دیکھ کر آئے کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے سمندر میں راستے بنایا، اور وہ ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک امن و امان کے ساتھ پہنچ گئے، اور اپنی آنکھوں سے جو دشمن ان کا جینا حرام کر رکھا تھا، ان کے بچوں کو، مرد بچوں کو قتل کر دیا تھا، اور ان کی بچیوں کو غلام اور لونڈیاں بنا کر رکھ لیا تھا، ایسا دشمن جو ان کی ناک کا بال بنا ہوا تھا، تو ایسے دشمن کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کیا۔ یہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے باوجود بھی اس ماحول میں جب پہنچے تو وہاں کس جلدی کے ساتھ انہوں نے اثر قبول کیا، اور خود نبی سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہمارے لیے بھی ایک معبود ایسا ہی بنا دیجئے جیسے ان لوگوں کے بہت سارے معبود ہیں ملک۔ تو یہ ماحول کا اثر انسان بہت جلد قبول کرتا ہے، تو اسی لیے آدمی کو بہت زیادہ محتاط رہنا چاہیے کہ کس ماحول میں وہ رہتا ہے، خاص کر ہمارے اپنے بچے کن لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، ان کے دوست احباب کیا ہیں، ان پر ہماری اپنی نظر ہونی چاہیے۔ جی اسی لیے عربی میں کہا جاتا ہے لا تسأل عن المرء وسل عن قرینہ، بلکہ عن المرء لا تسأل وسل عن قرینہ، کسی آدمی کے بارے میں آپ کو جانکاری لینی ہے، آدمی کے بارے میں مت پوچھو، بس یہ پوچھ لو کہ اس کے دوست وغیرہ کون ہیں، پتہ چل جائے گا کہ آدمی کیسا ہے۔ تو یہ بالکل کہ ماحول میں جس طرح سے لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے اس کے اندر بھی وہی ساری عادتیں آئیں گی، یہ سب ہوگا، اس لیے اس طرح سے کہا گیا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہم کو یہی بتاتے ہیں کہ
تم میں سے ہر آدمی دیکھ لے کہ کس سے وہ دوستی رکھتا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہر آدمی اپنے دوستوں ہی کے طور طریقے پر ہوتا ہے. بلکہ المرء علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل، کہ آدمی اپنے جو کیا ہے دوستوں ہی کے طور طریقے پر ہوتا ہے. اس لیے تم میں سے ہر آدمی کو دیکھنا چاہیے کہ اس کا اپنا دوست کون ہے، کسے وہ دوست بنا رہا ہے. بلکہ تو یہ ایک طرف سے بات ہے. اور دوسری طرف موسیٰ علیہ السلام جو جواب دیتے ہیں بنی اسرائیل کو کہ انکم قوم تجہلون کہہ کر، یہاں ایک اور بات ہم کو یہ معلوم ہو رہی ہے کہ جہالت ہر برائی کی جڑ ہے. یہ چونکہ جاہل تھے، جس کی وجہ سے نبی سے کیا پوچھنا چاہیے کیا نہیں پوچھنا چاہیے یہ بھی ادب ان کو نہیں معلوم تھا. وہ نبی جو ان کو جو کیا ہے اللہ کے ساتھ شرک کرنے سے روکتے کرتے، اللہ تعالیٰ کے احکام ان کو صبح شام بتاتے رہتے ہیں، ایسے نبی سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہمیں بھی اللہ کے علاوہ ایک اور جیتا، یعنی کہ ہمارے اپنے سامنے موجود رہے ایسا ایک معبود بنا کر دے دیجئے. بلکہ تو یہ قرآن میں اور بھی بہت ساری جگہوں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتائی ہے. کل انشاءاللہ ہم معلوم کریں گے کہ کس طرح سے جہالت ہر برائی کی جڑ ہوتی ہے، تو وہ انشاءاللہ ہم معلوم کریں گے باذن اللہ. تو یہ یہاں تک آج کی ہماری باتیں ختم ہوتی ہیں. اور جیسا کہ وعدہ ہے کہ آج انشاءاللہ 11:15 بجے کوئز 2 اس کے سوالات انشاءاللہ ہماری اپنی ماؤں بہنوں کے لیے تیار ہیں، جو کہ 11:15 بجے انشاءاللہ واٹس ایپ گروپ ہمارا کھلے گا اور اس میں یہ سوالات آئیں گے. تو جلدی سے آپ تیار رہیں اور فوراً ان کے جوابات جتنی جلدی ہو سکے، صحیح جواب جلدی میں، کہیں ایسا نہ ہو کہ غلط جواب آپ جو نہ دے دیں، غور کر کے سوچ سمجھ کر صحیح جوابات دینے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ آپ سب کی یہ مدد فرمائے. تو بہرحال یہ انشاءاللہ دوسرا ہمارا اپنا یہ کوئز پروگرام ہے، یہ دوسری اس کی کڑی ہے. تو انشاءاللہ یہ سلسلہ جیسا کہ ہم کو اعلان پہلے ہی کیا گیا ہے کہ ہر 3 دن کے بعد ضرور اس طرح کے سوالات انشاءاللہ آپ کے سامنے آتے جائیں گے. تو اسی پر ہماری اپنی باتیں اور گفتگو ختم ہوتی ہے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.